حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی عصر سے پہلے ایک سجدہ پا لے، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے، اور جو صبح فجر سے پہلے سجدہ پا لے سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر میں سجدہ پا لے سورج نکلنے سے پہلے تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے۔ جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی۔ ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رئی ہیں۔ فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ منسوخ کس حدیث سے قرار دیا؟ وہ اس کی قدر تمام حدیث سے جن میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے قدرے ہوتے ہیں، منع کیا گیا۔ آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے، بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ جن حدیث میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع قرار دیا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، لیکن احناف کا اصول یہ ہے کہ النہی عن التصرفات الشرعیہ یقتضی آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، عمل سے اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ ہے کہ وہ شرعی عمل درست ہو جائے گا، اور اس نے سارا دن میرے لیے جب مکروہ وقت میں نماز سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، اس وقت نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ گناہ ملتا ہے، نماز ادا ہو جائے گی البتہ گناہ ملے گا۔ تو جب ایک آدمی نے طلوع آفتاب سے پہلے نیت باندھ لی اور درمیان میں آفتاب طلوع ہونے لگا، اگر ہم اس کو یہ حکم دیتے کہ نماز توڑ دو تو عمل بالکل باطل ہو رہا ہے، فاسد نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے۔ نماز اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، توڑ ہی دیں گے نا، مجھے مانتے ہیں۔ باطل کا مطلب اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے برابر ہے۔ کوئی اگر ہم کسی یہ کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ کہ ہو تو جا رہی ہے نا نماز، اس میں پھر بھی کھا رہے ہیں، ایک رکعت مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں۔ پڑھو، ایک رکعت طلوع آفتاب کے بڑی اللہ کی رحمت ہے، نماز ہو تو جائے گی، فاسد ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں ہم سے، کھانا پینا فاسد ہونا باطل ہونے سے تو بہرحال بہتر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور بالکل وہ ایک رکعت جو آپ نے پڑھی تھی وہ کیا ہو جائے باطل، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے فاسد طور پر پڑھ لیں۔ تو لا تبطلوا اعمالکم تو ہے نا قرآن میں کہ اپنے عمل کو باطل خوب کثرت سے کیا کریں۔ وہ بھی تو آیت اس حدیث سے، یعنی آپ نے جو لاجک پیش کی ہے تو قرآن کی آیت سے بھی تو ٹکرا رہی ہے، اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، بہت خاندانی رسالہ ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں عربی میں ہمیں کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اس میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، نفی کے معنی کیا مانگنا ہے، ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ تصرفات شرعیہ سے ممانعت، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، مشروعیت کی یہ اکثری قاعدہ کلی نہیں ہے۔ کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، بہت سی روایات میں لا صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں کہ جو طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھتا ہے لا صلاۃ اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض دفعہ مشروعیت کی نفی کے لیے مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کی نفی کے لیے نہیں ہوتی، مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اور یہ بھی بتایا حدیث ہے تو کیسے ہے، کہتا ہے کہ دل ہم کی نے کیفیت نماز کیا ہونی چاہیے، اگر ہم ظاہر کی کیفیت باطل کیا قرار ہونی دے تو اس کی چاہیے، قضا لازم آئے گی، باطل قرار نہ دے تو قضا لازم اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، مبتلا تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا،
طلوع آفتاب کے وقت نماز کو فاسد کہنے کے بجائے احتیاطاً ہم نے اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، لیکن بہت سارے اشکالات پھر بھی ہوتے ہیں۔ اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ من ادرک سب سے پہلا فائدہ یہ کہ آفتاب سے پہلے بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے مکمل کرے۔ آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں یار کم از کم یہاں پر موبائل امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی حنفیہ میں اسی کے قائل ہیں جب کہ اگر انسان کسی اللہ سے نے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جن میں اس وقت میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے پورے کرو گے تو پھر مجھ سے بھی عمل کرے اور اس مانگنے کی اجازت نہیں، دونوں پر ایسے عمل چرسی ہے ہوگا تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا، یعنی نماز کو توڑے نہیں ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، بلند ہو مانگ لو، اللہ میں بے نمازی مجھے کیا بنا دے، نماز کو کنٹینیو نمازی بنا دے، جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لیکن امام یوسف کا قول اس میں دونوں طرح کی احادیث میں کہتا ہے جمع مجھ ہو سے رہا ہے، مانگو میں تمہاری پکار دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے فلیتم صلاتہ کہ وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے، تو سمجھ میں نہیں ٹھیک ہے آتی، نماز تو اللہ کمپلیٹ کہتے کرے ہیں گا لیکن یہ مانگو میں نماز تمہیں فرض نہیں دوں ہوگی، گا، نفل بن جائے گی، نہیں مانگو گے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ متکبرین کے بطور لیے میں فرض نے کے جہنم کمپلیٹ کی آگ کرے، حدیث میں رکھی تو ہے کہ اس کو باطل ہے، ہونے سے توڑنے سے بچانے کے لیے کیا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، بن جائے گی، آپ بعد کہتے میں ہیں فرض شکریہ نماز جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو لیکن اس مانگیں پر گے، ایک نہیں اشکال تو ہوتا ہے ٹھیک کہ ہے جی، حدیث میں بہت ایک حدیث میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں دیے کہ اگر لم نہیں آئے نا یفت مانگنے کے صلاتہ، لیے جس نے ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی تو اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے۔ اس کا جواب پھر وہی ہے کہ اس کی نماز فوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا ٹائم فوت نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے اب بات کہ سوال نہیں وہی آ ہوتا رہی ہے کہ اتنی گھما پھرا کے آپ تعویلات کر کیوں رہے ہیں؟ یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے؟ اس لیے کر میں رہے ہیں آپ کہ سے کہہ ایک رہا ہوں حدیث کہ تو آپ یہ ہے میری جس دعوت میں پہ آئیے گا، طلوع مجھے آفتاب بڑی کے وقت نماز سے منع کیا گیا ہوگی، آپ کہیں گے لیکن تھینک یو حقیقت یہ بہت ہے کہ اس کا بھی امام شافعی نے بڑا خاندانی جواب دیا پھر میں ہے کہتا کہ ہوں بھائی اگر حدیث نہیں میں آئے طلوع نا آفتاب گنڈے کے بیچ وقت کے سے میں نماز سے روکا گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فجر میں اتنی تاخیر کرو کہ طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز پڑھو، اس سے پہلے ایک رکعت پڑھو، یہ تو حدیث میں نے اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے، یعنی دونوں طرح کی احادیث میں جو تطبیق امام شافعی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت واضح ہے۔ آپ کہیں گے وہ سر کہہ رہے آپ کا جن بہت احادیث میں شکریہ، آتا ہے کہ اس وقت نماز حرام ہے تو مطلب یہ کہ اتنی تاخیر نماز میں جائز نہیں ہے، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ فجر کو اتنا ڈیلے کرے کہ ایک رکعت کا ٹائم باقی رہ جائے، لیکن اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور نماز شروع کر دی اس نے، یہ قضا ہونے کا ٹائم آنکھ نہیں کھلی تو بالکل قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک رکعت ہی پڑھ لے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، نہیں مانگا پھر وہ نماز تو ایسے مکمل کر لے، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو۔ یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ دوسرے اصل بات یہ ہے جمہور کے مذہب پر تو کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی محلے کا دادا آیا وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو اصل میں ایک بتانا، اور حدیث ہے آپ جو کہتے ہیں بڑی نماز شام اس کی، حدیث کی پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے، وہ حدیث لیلۃ التعریس اس سے نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ عاجز ہے، صلی اللہ علیہ اسے وسلم پتہ نے ہے کہ آرام کیا، بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں رضی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام وہ ایسا ہی رہے معاملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کے نے اس ہاں وقت یہ فجر تینوں آپشن آپ کے پاس بلکہ حدیث الفاظ ہے حتی اذا ارتفعت الشمس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سورج بلند ہو گیا، جو مکروہ وقت ہے نا وہ گزر گیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کا پر مطلب تم اشکال اللہ یہ سے ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہاں چونکہ شیطان کے اثرات ہیں، نماز شیطان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کود فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طریقے حدیث ہے، شیطان کے اثرات ہونے سے تو معمولی سا پوچھ کرنا بھی کافی تھا، لیکن حدیث میں الفاظ کے ارتفاعات الشمس، سورج کے بلند ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، ورنہ شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اور بھی موقع پر حاضر ہوئے، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو موقوف اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا شیطان نماز میں میرے پاس آیا، میں اگر چاہتا تو مسئلہ نہ ہو باندھ دیتا رسیوں سے اور بچے پھر اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کا عہد اور آنکھ کھلے گی آپ کی، یہ جنات اللہ نے کس کے قابو میں دیے تھے، نہیں آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے، اللہ سے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ مکروہ وقت تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو گئی تو پھر احتیاط اسی میں کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے، سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب نماز قضا ہی ہو گئی تو اب مکروہ وقت میں پڑھنا تو ٹھیک ہے، نہیں بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ ابھی قضا ہوئی نہیں، ایک رکعت آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی ہے، آپ لوگ کے ناس سے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے نا جواب سمجھ میں آ رہا ہے۔
اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو، ذوق ہوتا ہے نا پھر بھی نہیں بتا رہے، وہ بلائے گا بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے، آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا، اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو۔ لیکن اگر آپ نے اسے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے، میں آپ کو اسے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے، بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خلاصے کے تو طور پر اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانی ہے مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہے، مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہے، وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا، وہ مصیبتیں دینے پر آئے، ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے۔ کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر، اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے، میں چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچنے جا رہا تھا بازار میں، کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا، کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا، اس نے کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے، گدھا میرے ہاتھ میں، نسل وہی کفارہ ہے اس کی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس پہ نماز کو مانگ بھی ہے، گدھے مارکیٹ سے کیا ہوئے ہیں، اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا، کلام کا یہ ہے کہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ بحث کی ہے نا، وہ حساب سے ہمارے جاندار ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا کہ دونوں حدیثیں آپس میں سب کچھ صحیح ہے، مارکیٹ میں فلیتم الصلاۃ، یہ جو آج ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی، انتظار بھی ہیں لوگ، موما کی قیمت پہ بکے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ گدھا طلوع آفتاب سے پہلے پالے تو اسے چاہیے کہ نماز مکمل کرے۔ اس حدیث کا سیدھا سیدھا مطلب بغیر تعویل کے یہی ہے کہ وہ ایسا کر لے، کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا، گواہ کرائنی بات کو ایسا کوئی ڈاکو آیا، دوسری حدیث جن میں مکروہ میں نماز سے منع بھی کیا ہے، اور لیلۃ التعریض والی حدیث کہ اگرچہ وہ وقت تھا نماز کا، کیونکہ آنکھ بات میں کھلی لگانا تھا جان کے تاکہ تھوڑی ہے، وہ وقت تھا اور حدیث کے مطابق وہی ادا وقت ہے، اس کے باوجود اس وقت میں ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے، حالانکہ نبی کے حکم کے مطابق اس میں نماز پڑھنا واجب تھا، یہ تو مصیبت سے پہلے تو وہ حدیث بالکل اس حدیث سے جو اللہ کو نہیں پکارتا، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا، تو قیاس کو یہاں حدیث پہ نہیں ترجیح دی جا رہی، گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ تو جو قیاس جس وقت جس حدیث کے موافق ہو اس کو لے لیں گے، تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز میں جب ایک شخص طلوع آفتاب سے پہلے جب فاسد وقت نہیں ہے، بالکل صحیح وقت ہے، اس وقت نماز شروع کرتا ہے، پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، بات پہ دعائیں مانگتے تھے، نماز کے دوران فاسد وقت آ رہا ہے تو بنا اس کی صحیح تھی تو بنا الفاسدی علی صحیح ہو جائے گی، یعنی فاسد کی بنا ہو رہی ہے کس پر؟ کیا نام ہے اس کا؟ تو یہ قیاس کے حساب سے یہ کیا ہے؟ نماز فاسد ہونی چاہیے کہ آپ نے مل جائے گی، کامل شروع کی ہے تو اس کو خانے ہوتے ہیں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے طور پر جو آپ نے چھوٹی سی کتاب کہہ کے اپنے اوپر جس نماز کو واجب کیا تھا اسی کو کمپلیٹ کرنا پر قرآن کی دعائیں اور آپ نے حدیث میں صحیح وقت میں شروع کی تو فاسد وقت میں ختم کرنے سے کیا، اور ایک رکعت فاسد ہو رہی ہے، ایک الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ جو بنا تھی نماز کی وہ صحیح تھی اثر کر رہے ہوتے ہیں، اس بنا انہوں پر نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی، جو چیز آپ پر جیسے واجب ہوتی ہے تو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، سمجھتے ہیں؟ اثر میں جب آپ نے مکروہ وقت میں شروع کی تو 7 منزلیں بنا دی ہیں، اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا حناف نے کہا کہ اثر کی نماز میں ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، وہ روزانہ کا معمول بنائے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، اور فجر میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا، کیسی کیسی دعائیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے،
تو یہ حناف کے مذہب کا خلاصہ ہے. زیادہ خوف یہ نہیں ضرور ہے چاہیے. کہ اس زیادہ بارے میں خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. سے بہت مضبوط، جب آپ بہت کے دل زیادہ میں گہرائی کسی میں جاؤ گے چیز تو کا غلط بات. خوف مسلط ہو جاتا ہے ہی میں تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو. اس میں شافی مذہب دیکھو کے بچوں کے دلوں میں یہی وجہ امتحان ہے کہ کا خوف ہوتا ہے نا، علامہ نہ رشید کھا احمد رہے ہیں نہ گنگوہی پی رحمۃ رہے اللہ علیہ نے ہیں. بھی کراچی شافی میں تو مذہب ایسا پہ کوئی فتویٰ سیٹ اپ دیا نہیں ہے، ہے. سمجھ رہے کوئی ہو؟ خوف ووف نہیں ہوتا. علامہ پنجاب شبیر میں احمد دیکھا ہے عثمانی ہم نے بھی شافی بچوں کے مذہب پہ پیپر ہونے والے فتویٰ ایگزام دیا ہونے ہے والا کہ ایک دماغ پہ اگر کوئی شخص ایک مسلط رکعت کر لیتے ہیں، یعنی اس پر تو زیادہ سب کا مسلط اتفاق ہے کریں گے کہ تو پھر فجر پڑھائی بھی میں نہیں اور ہوتی ان عصر سے. میں اتنی ہاتھ پاؤں تاخیر کانپنے جائز نہیں لگتے ہے. ہیں. یہ تو امام کراچی شافعی میں بھی اس اللہ کے کا قائل فضل ہیں ہے، کہ یہ آپ فجر ٹینشن اتنی دیر کر دیں کراچی کہ میں آپ جتنی بھی طلوع حکومتیں آفتاب رہی سے ہیں پہلے آپ نماز اب تک کی کمپلیٹ رپورٹ نہیں کے کریں. مطابق انہوں لازم نے ہے یہ آپ پر کہ بڑا آپ نے فائدہ طلوع پورے آفتاب سندھ میں سے پہلے الحمدللہ. سلام یہ پھیرنا سندھ ہے. گورنمنٹ تو یہ جتنی جب بھی رہی ہے اب اتفاق تک، سے ایسا چاہے ہو کسی جائے کی بھی ہو، تو پھر یہ کیا کریں؟ الحمدللہ انہوں نے علامہ فیسلٹی دی شبیر ہے احمد کہ عثمانی کراچی فتح کی الملہم عوام میں کو پڑھائی لکھائی سے اور الحمدللہ الکوكب الدری میں علامہ بالکل رشید فارغ کر گنگوہی دیا. کا فتویٰ لڑکوں یہی میں ہے. پڑھنے کا اور رواج حضرت مفتی ہے تقی ہی عثمانی نہیں. صاحب کا اس دن پہلے میں آ رجحان رہا بھی تھا سفر پہ بین تو بین ہے. کراچی وہ کا ایک کہتے ہیں لڑکا ٹھیک ہے وہاں فقہ پڑھنے حنفی ہے، گیا لیکن بتا اگر کوئی اس بارے میں فقہ اسلام حنفی آباد کی رائے پر عمل نہیں احمد آباد کرتا میں اچھا کیڈٹ تو دوسری کالج طرف بھی بہت بار مضبوط کیڈٹ دلائل کالج ہیں میں وہ پڑھ رہا قابل تھا. میں نے ملامت کہا کراچی حنفی ہو نارتھ کے بھی اگر کراچی وہ میں اس کہیں پہ رہتا تھا یا فقہ حنفی نازم پر عمل نہیں کرتا وہاں تو وہ گیا. قابل اس نے کہا ملامت بھائی ہمارے ابا نہیں اما نے ہے. اچھا سمجھتے فیصلہ ہوں کیا، گے مجھے نہیں وہاں سمجھتے تو وہ اسی رائے پر ایڈمیشن عمل کرا کرنے دیا. میں کو پڑھ بھی ٹھیک لیتا ہے. ہوں، چھٹیوں اور میں گھر آ علامہ جاتا ہوں. رشید گنگوہی تو نے وہ تو بتا رہا بہت تھا اس کہ پہ یہ سخت وہ کراچی کیا میں ہے. وہ لیکن مجھے مولانا کہہ رہا تھا تھانوی کہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہم وہی ہے حیران جو ہوتے ہیں حنف کی کراچی رائے. میں جاؤ مفتی تو وہاں رشید کوئی احمد ہے ہی صاحب نہیں رحمۃ پڑھائی اللہ لکھائی علیہ کی نے بات یہ ہی لکھا ہے نہیں. کہ اس میں کہہ رہے حناف کے یہاں ہو دلائل تو کمزور ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے پنجاب مخلف پر میں لازم ہے ہر کہ وہ بچہ پڑھائی کی ابو بات حنیفہ کر کی رہا رائے ہے. کو اس لیے فالو کرے پڑھائی کہ میں آگے سارے نکلنے دلائل ہم کی تک کوشش پہنچے کر نہیں رہے ہیں. ہیں، کچھ دوسری بات بزنس یہ میں آگے مجتہد جانے جس کی کوشش کر رہے ہیں. نظر سے یہاں ہو سوچتا ہے تو وہ ضروری پڑھے نہیں ہوئے کہ وہ کراچی دوسرا میں مجتہد دوسری الحمدللہ نظر سے پڑھے ہوئے سوچتا ہو. لڑکے تو پوری امام ابو رات حنیفہ کرکٹ کی نے کھیل کس رہے ہیں اور ہم بیس نے پر بھی فتویٰ دیا، بیان ان کی کر کے کیا اپریشیٹ وہ کر دیا. پوری وہ کہہ رہے بات ہیں ہم تک ٹھپا لگ پہنچی گیا نہیں اور ہے. کھیلو. بہت ساری باتیں ہم نے ایسی تو ہیں اس نا، لیے بہت خوشی ساری کا اظہار کتابیں کیا ضائع تھا ہو کہ گئی، چلو بہت سارے روزہ تو رکھ رہے ہیں نا. حدیث کی کتابیں ایسی ہیں یہ جو مطلب تھوڑی مفقودات تھا کہ ہیں، کچھ ابھی بھی نہیں چھپی کرو. نہیں ہے. تو یہ یہاں مصنف الحمدللہ ابن شیبہ تو بہت یہ بعد میں چھپی ہے، سہولت پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کہ یہاں حالانکہ اس میں بہت سارے احناف کے پڑھنے کے مستدل علاوہ ہیں جو دنیا بعد کا میں ہر سامنے کام آئے. کر تو سکتے بہت ہیں ساری کراچی. کتابیں اور جو پڑھے بغیر آپ کو تاتاریوں ڈگریاں کا مل حملہ ہوا جاتی تھا ہیں. وہ الگ بغداد میں، بات ہے بہت اپنا بھی سارا بیڑا احناف غرق اور کا قوم علمی کا بھی سرمایہ بیڑا غرق باز ہوتا آیا ہے. ہوا نہ ہے. خود کچھ تو آتا اس ہے کا بھی نہ بہت زیادہ ترقی تھوڑی امکان ہے کر کہ سکتا ہے آدمی. بہت ساری فالتو روایات اس ڈگریاں طرح لے سے کے. ضائع ہوئی وہ ہیں. پکڑا جاتا ہے تو کہیں عین نہ ممکن ہے کہیں. امام ہمارے حنیفہ مشہور کو ڈاکٹر یہی تھے حضرت جو کا بڑے موقف میں اچھے پیش کر ڈاکٹر رہا تھے ہوں کہ ہیں کہ ڈاکٹر. حضرت جب کی ان رائے کی یہ جعلی تھی کہ ڈگریاں امام پکڑی حنیفہ گئیں، رحمہ لوگوں نے کہا اللہ یار تعالیٰ نے ڈگری کو چھوڑو، حدیث کے بندہ میں ہوتے ہوئے بھی قابلیت ہے فتویٰ اسی تو پر دیا تھوڑے ہے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی جبکہ یہ حدیث ان تیسی کو ہو گئی. معلوم جو بھی تھی. اندر یا سے تو نا ہوتا ہے نا مجتہد کو تھوڑے دنوں معلوم میں نہ ہو، آدمی وہ آ پھر بھی جاتا ہے. آپ چھپا مجتہد نہیں کی سکتے زیادہ بصیرت یہ عرصہ. کہہ رہی ہے کہ تو نہیں جعلی ڈگریاں یہ جائز جعلی نہیں ہے. ہی تو ہوتی امام ہیں، صاحب پکڑا جاتا کوئی ہے آدمی. چھوٹے آدمی نہیں تو تھے اور پھر میں ساحرین بھی اس میں ان بتا پر رہا تھا متفق ہیں. کہ قرآن تو کیا حضرت کی کہتا رائے یہی ہے، ہے کہ اپنی حدیث جہالت کیا کا کہتی ہے، اعتراف نبی کیا نے جائے. دعا ہمیں اس کا سکھائی کہ جواب اے معلوم اللہ اتنا نہیں ہے، وہ خوف، زیادہ پڑھے زیادہ لکھے، خوف مسلط لیکن ہو بہرحال گیا دوسری طرف بھی تو پڑھائی سے بھی گئے، اتنی واضح دین اور سے بھی گئے، صحیح کھانے روایت سے ہے. بھی تو گئے. یہ نظریے کا اللہ اختلاف کا ہوتا ہے. بھی اگر کسی کا زیادہ مقصد بھی خوف اس میں پیدا اندھی ہو تقلید گیا، نہیں ہے، کسی کا صحت مقصد بھی اس میں خراب نبی کی ہوگی. بات کو بعض چھوڑنا لوگوں کے نہیں دل میں ہے، جہنم نبی ہی کی کی آگ بات کو کا فالو بہت کرنا ہے. اگر خوف کوئی حدیث مسلط کے ہو جاتا مقابلے ہے، میں امام وہ حنیفہ کی عبادت بات سے کو بھی لے رہا جاتے ہے ہیں پھر. تو وہ یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ لائف میں کو حدیث کو چھوڑ رہا ہوں. جتنا مطلب یہ انجوائے ہوتا ہے کہ بھائی کرنا حدیث چاہیے مجھ جس سے زیادہ شریعت نے کون اجازت سمجھتا دی تھا، اتنا بھی نہیں کر ابو پاتے. حنیفہ سمجھتے تو تھے. اس تو وہ لیے حدیث ہمارے نبی یہ نے جو دعا بدگمانیاں سکھائی، کے معاشرے میں آ گئی ہے نا اللہم کہ اقسم میں یہ حدیث کو لنا جانتا من ہوں باقی کوئی نہیں خشیتک جانتا، ما یہ طریقہ غلط تحول ہے. به تو ہر ایک کا اپنا ایک بیننا اسٹائل ہوتا وبین ہے، ہر ایک کا اپنا ایک معصیتک. یہ میں انداز ہوتا ہے. مناجات تو دونوں مقبولہ طرف کی ہمارے دعاؤں کا قابل گئے ہیں. تھوڑا سا بعض نے کہا تعارف کہ پیش بھائی کر رہا ہوں آپ اس کے حدیث کے سامنے. ظاہر یہ کو لیں کتنی گے پیاری دعائیں ہیں. اور جس اے میں رشید اللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں تو بہت اتنا نا آپ کو خوف بڑے اپنا بڑے دے دے متسلط تھے
جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے، تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے۔ بعض حنفیہ نے اعتراف کیا کہ اس میں احناف کا موقف کمزور ہے، لیکن مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے موقف تھے، انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا کہ احناف کا موقف کمزور ہے، انہوں نے یہ تقریر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ احناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے، کیونکہ دونوں آپس میں کیا ہے ٹکرا رہی ہیں، دونوں اپنی اپنی رائے، تو فتویٰ کس پہ دیا جاتا ہے؟ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔ اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، تو خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، مجھے جو مسئلہ بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے۔
تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی. تو اللہ اتنا یقین اپنا دے دے نہیں جی جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگے. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. اس وقت دلائل وَمِنَ زیادہ تھے الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اور آگے بڑھو اے کوئی اللہ اور کام تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی, سننے کی نعمت دی, بولنے کی نعمت دی, چلنے کی اور بات کرنے کی. یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم نہیں باقی رکھنا. قدرت ممکنہ کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ممکنہ تو اسی کو کہتے ہیں, قدرت میسرہ کی ضرورت نہیں ہے. زکات کے لیے قدرت میسرہ ضروری ہے, نماز کے لیے ممکنہ کا مطلب امکان. کیسی اندھیر تو بہت توہم بھی ہو, سننے کی تو طاقت چلی غزامی جائے. میں پوری ڈیٹیل آپ پڑھ لینا. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. یہاں بھی تو واجب ہو کافر گئی بھی تھی نا اس چاہتا ہے پر, کہ میری جب آنکھوں میں صحیح وقت دیکھنے کی واجب ہو گئی طاقت, تھی, کانوں میں تو جب سننے کی واجب